میرے ابو کی امی نے دوسری شادی کروا دی اور امی بہت خوش تھی۔ حالانکہ ابو کی دوسری شادی کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، اور رات کو میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ جس دن ابا امی کے کمرے میں سوتا اس رات امی بے ہوش ہو جاتی، اور جس دن ابو دوسری بیوی کے پاس ہوتا اس دن امی کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک دن امی کی جگہ میں سو گئی اور ابا نے آتے ہی میری ماں شاید دنیا کی ایسی پہلی عورت تھی جو میرے بابا کی دوسری شادی کروانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو کہتی میرے شوہر سے شادی کرو گی، جبکہ والد صاحب میں کوئی کمی نہیں تھی، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے تھے، ان کی کمائی بھی بہت اچھی تھی، وہ گھر میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے اور میری ماں سے کم عمر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میری عمر 15 سال تھی اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہماری فیملی بالکل مکمل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پہلے پہل ہمیں لگا کہ امی مذاق کر رہی ہے۔ میں نے بابا سے کہا کہ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، ہمیں دوسری ماں نہیں چاہیے۔ بابا نے کہا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن یہ مذاق تو شدت اختیار کر گیا جب وہ ایک دن ہمارے گھر میں آئی مہمان کے ساتھ ایک آئی ہوئی عورت سے یہ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر سے شادی کرو گی۔ جب اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تو امی نے اسے فوراً آفر پیش کر دی۔ امی نے سارے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کر دی، یہاں تک کہ دادی کے سامنے بھی۔ بہو سے تو ہر ساس جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن میری دادی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، کیوں کرو گی اپنے شوہر کی دوسری شادی، کیا اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بہت اچھے انسان ہے، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے 2 پیارے پیارے بچے دیے ہیں، ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ میری دادی نے کہا کہ جب اتنے قصیدے پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے تو پھر اس کے لیے لڑکی کیوں تلاش کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہ میری مرضی ہے، میں چاہتی ہوں اور میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں اور میں یہ کروا کر ہی رہوں گی۔ اس دن امی ابو کی لڑائی بھی ہوئی۔ بابا نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں وہ مسئلہ حل کروں گا، یوں تم بچوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہی ہو، ان کو دوسری ماں نہیں چاہیے اور مجھے بھی دوسری بیوی نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی یہ بات سن کر بولی کہاں تم خوش ہوگے، تمہارے تو مزے لگے ہوئے ہیں، میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس بات پر بابا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا زندگی برباد ہو رہی ہے تمہاری، یہاں تک کہ میں نے تمہیں نوکرانی بھی رکھ کر دی ہے، کام تمہیں کوئی کرنا نہیں پڑتا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں کون سا تم سے ہر سال بچہ پیدا کرواتا ہوں، خاندان سے الگ تو میں نے تمہیں سالوں سے رکھا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، پھر کیوں برباد ہو گئی تمہاری زندگی، کیا مسئلہ ہے، اور اگر تمہیں مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ حل کرو، میری کیوں شادی کروانا چاہتی ہو؟ آج تو ابو غصے ہی ہو گئے کیونکہ بات ہی امی نے ایسی کر دی تھی، لیکن امی کی تو ایک ہی بات تھی کہ بس تمہاری شادی کرواؤں گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہارے ساتھ میں نے یہ سال کس طرح گزارے ہیں میں ہی جانتی ہوں، میں انسان ہوں، کوئی جانور نہیں ہوں۔ بابا نے بھی وہی کہا جو سب کہتے تھے کہ دنیا کی پہلی عورت ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، تم میری شادی کروانا چاہتی ہو، پتہ نہیں کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کی تم دوستی میں آ کر اپنا شوہر قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اللہ کرے میری کوئی ایسی دوست ہوتی تو میں پہلی فرصت میں اس سے تمہاری شادی کروا دیتی۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی، لیکن میں بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، مجھے جو کرنا ہے میں کر کے ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا بیٹی 15 سال کی ہونے والی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ تو امی نے کہا پہلے تمہاری شادی کروں گی، زندگی میں سکون آئے گا، میرا کچھ دماغ چلے گا، مجھے کوئی وقت ملے گا، اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی۔ امی نے بالآخر میرے والد صاحب کی شادی کروا دی۔ انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا، کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگنے دیا۔ انہوں نے کہا یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار تھی، انہی کی کوئی دوست تھی،
بہت اچھی تھی، اس کی عمر بھی میری امی جتنی ہی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو پناہ مل رہی تھی کیونکہ اچھے خاندان سے تھی، اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایک ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا، پر امی نے ضد کی بھوک ہڑتال کر دی اور بابا پر امی نے ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا اور بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ اور بابا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ اس لڑکی کی زندگی پر بات کرو گے، جانا ہے تو جاؤ لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بابا باہر بیٹھے رہے لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات وہ باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی امی کے کمرے میں جانے لگی، سوچا کہ دل ہی دل میں پچھتا رہی ہوں گی، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ امی تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی گانا گنگنا رہی تھی، اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی کہ جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں، ان کی اپنی شادی ہے اور ان کو ان کی خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے سکون سے لائٹ بند کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئی جیسے یہ بستر پھولوں کا بنا ہوا تھا، بستر پر آ کے ایسے لیٹی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون سے نیند آئے گی، آنکھیں بند کر کے سو گئی، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تو واقعی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، ایک تو اپنے شوہر کی شادی کروا دی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کروائی اور پھر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں اور تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتی ہو، شاید تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں، اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے بارے میں کسی کو کیا پتا۔ میں نے کہا کہ بات یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی گھر میں کوئی اگر مسئلہ ہو اور اتنا زیادہ مسئلہ کہ شادی کروا دی تو پھر کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا تو ہمیں بھی لگنا چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے نہ کبھی لڑائی کی آواز آئی، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو تیور دکھائے، نہ ہی ان کی باتوں سے ایسا کچھ لگا کہ میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ مجھے سب پتا ہے لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب دعا یہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا، جب میرے بابا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، کہتی کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو، یہاں تک کہ میری امی سوتیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اسے گھر کے کام بھی کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی، اس پر حکم بھی چلائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کوئی کام کرتی تو ٹھیک نہیں تو بیٹھی رہتی۔ ایک دن اسے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھو، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے تم سے اور کوئی کام نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو ہاسپٹل لے کر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ آج کی رات ابو امی کے کمرے میں تھے اور امی بے ہوش ہو گئی، لیکن جب بھی دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتی، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کر سوتے یا تو امی بے ہوش ہو جاتی یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا شاید میری بابا کی غلطی ہے،
ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہے، خرچہ بھی پورا کرتا ہو، مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات بھی نہ کرتا ہو، تو ایسی کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ دوسری شادی کسی مرد کی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اس سے شادی کا شوق چڑھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا میں ایسی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا؟ امی ابو کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، کھانے کی بات ہوتی تو گھر کی کوئی چیز لانے کی، یہاں تک کہ جیسے امی ابو پہلے سودا لینے جاتے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی گئی، شام کی چائے بھی سارے ساتھ ہی پیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی بات کمرے میں جانے کی آتی، امی فوراً ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی، اور تمہاری شادی کس نے کروائی ہے؟ اگر تم نے یہی کرنا ہے، جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ایسے مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے ہوں گے اور میری ماں کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا، لیکن سب کے سامنے میری ماں بری بن گئی۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت باتیں سنا رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے، خاندان کے مرد کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہمیں بھی دے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہماری دوسری شادی کروائے، اور عورتیں کہہ رہی تھی کہ اس عورت کا تو دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، کل کو یہی عورت جس کو لائی ہے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن لی، جو امی سے کہہ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ کے شوہر میرا خیال نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے نہیں، اگر ہم ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے کس طرح ملی تھی؟ آپ لوگوں کی کالج میں پڑھتے تھے؟ یہ قصہ مجھے 1000 دفعہ سنا چکے ہیں۔ آخر میں نے ان سے شادی کی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں جس طرح میں ان کی بیوی ہوں، لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہیں تو تعریفیں آپ کی کریں، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی اس کو 2-4 باتیں سنائے گی کہ ابھی تو آئی ہو اور آتے ہی تمہیں تمہارے حق چاہیے، اگر ذرا سی اس نے کوئی بات کر دی تو چپ کر کے سن لو، آخر میں بھی اس کی بیوی ہوں۔ لیکن میری ماں تو اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بات تو غلط ہے، میں بات کروں گی اس سے، تم فکر مت کرو، بس ابھی شادی ہوئی ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہ کیا، لیکن اس بات پر غصہ ہو گئی، کہنے لگی کہ بس نہیں کرنا چاہتے تھے، اب تمہیں کیا ہر بات بتاؤں؟ وہ پوچھنے لگی کہ اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی آپ نے؟ کیا آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے؟ امی اس بات پر غصہ ہو گئی، کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اچھا بھلا انسان ہے۔ لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی؟ ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئی کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے۔ امی کو ہاسپٹل لے کے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، اس لیے ان کو ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا، صبح تک فری ہو جائے گی تو واپس بھیج دیں گے۔ رات میں ہی ان کے پاس گئی اور میں نے امی سے پوچھا کیا بات ہے، اب تو مجھے بتا دیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ جیسے ہی بابا آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پھر سکون کر کے سو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میری ماں نے کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سارے بات خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لگانی چاہیے۔ آپ نے ایک عورت کی شادی کروا دی۔ میری ماں نے کہا کہ ایک عورت کی شادی کروا دی، لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے سے بے ہوش ہو کر نہیں نکلی۔ میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان پر کوئی ظلم کر رہا تھا، کیونکہ طبیعت ان کی خراب نہیں ہوتی تب ہوتی ہے جب بابا ان کے کمرے میں جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی امی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن دوسری عورت تو بہت خوش ہے، اس کے ساتھ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا، اور وہ یہ کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی، اور باہر ہال میں بھی جاگ گئی، اور میرا بھائی بھی مجھ سے پوچھنے لگا
کہ کیا بات ہوئی ہے، تو کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائیڈ پر کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کی پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بھائی کیا کرتا؟ وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا۔ اب ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن بھائی واپس آ گیا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا اور کہا کہ اب تو بتائیں کہ کیا بات ہے، لیکن امی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بابا باہر آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، آدھی رات کو کیوں عدالت لگا کر کھڑے ہو؟ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ ان کی بیوی چیخیں مارتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تو کیا ان کی نیند نہیں کھلی تھی؟ اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اچانک سے وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ ہم دونوں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ امی نے میرے بابا کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کو ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں پر اس کی ماں باپ آئے اور وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے، کہتے ہیں کہ 2-3 دن ہمارے ساتھ رہے گی پھر بھیج دیں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، بڑی عجیب سی عورت ہے، تم نے پتہ نہیں میری شادی کس کے ساتھ کروا دی۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں۔ بابا کمرے میں جا کر سو گئے اور ہم لوگوں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ آج تو آپ کو ہمیں ساری بات بتانی پڑے گی، نہیں تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمہارے بابا کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں رات کو سونے کے بعد ان کے اندر کسی اور کی شخصیت آ جاتی ہے، وہ ایک بالکل ایسے انسان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور پہلی دفعہ جب ہوا تب ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے ایسا ہوتا رہا۔ تو وہ پرسنالٹی ایک عجیب طرح کے انسان کی ہے، وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا، لیکن ہمارے خاندان نے کسی نے بھی اس بات پہ نہیں مانا۔ میں نے اپنے شوہر کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دی، کیونکہ وہ خود کو پاگل نہ سمجھ سکے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جو مجھ پر ظلم کرتا ہے وہ میرا شوہر نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن پھر یہ روز روز ہی ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا۔ میں خود غرض ہو گئی، سوچا کہ ان کی شادی کسی اور سے کروا دوں، کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے، اور ایسا کرنے سے یہ رات میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے، کیونکہ وہ شخصیت آج تک صرف رات میں ہی آئی ہے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں بہت عام ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو پاگل پن نہیں کہتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ خود کو پاگل سمجھے، اس کو دوائیاں بھی لا کر دیتی رہی، چوری چوری دوائیاں کھلاتی تھی تو کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہتا، لیکن آج کل تو دوائی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسی لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں سب سے تھک گئی تھی۔ سوچا کہ اس کی دوسری شادی کروا دوں، لیکن لگتا ہے کہ آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی، اس لڑکی کا کیا قصور ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، آپ جو کر سکتی تھی آپ نے وہ کیا، یہ سب کچھ برداشت کیا، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، ورنہ تو سارے خاندان میں ہمارے باپ نے پاگل مشہور ہو جانا تھا۔ اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بابا وہیں پر کھڑے تھے اور انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور تم بھی یہ سب برداشت کرتی رہی اور مجھے نہیں بتایا۔ میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو میں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا،
تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا آپ نے اسے نہیں چھوڑنا بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور وہ لڑکی خود ہی میری بابا کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئی، واپس آنے سے انکار کر دیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اب جب وہ خود ہی خلا مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بابا نے خلا دے دیا اور اپنا علاج کروایا۔ اب بابا بالکل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کو خود پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے گھر کی حالات پہلے جیسے ہو گئے اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔